فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب فؤادك بالهوى شاحب. الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلہ کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. مجادلہ کا مطلب بحث کرنے والی ایک عورت، بحث کرنے والی، جھگڑنے والی. یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. تو اس سورہ کے اترنے کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کو عربی میں، اردو میں شان نزول کہتے ہیں، یعنی اترنے کا سبب. بعض سورتوں اور آیتوں کا سبب تو نہیں بتایا گیا، اللہ نے یوں ہی نازل کیا. بعض کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کسی مسئلے پر، تو اسی وقت آیت نازل ہو گئی. نبی کو ضرورت پڑی تب اللہ نے بھیج دیا. تو یہ بھی سورہ نازل ہوئی ایک گھریلو مسئلے کے سلسلے میں، میاں بیوی کے مسئلے میں. یہ سورہ کی شروع کی آیات ہیں. اصل میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ان کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. یعنی ناراضگی، غصے میں آئے، ناراض ہوئے. تو یہ کہنے کا مطلب اب میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا. جیسے ماں حرام ہے بیٹے کے لیے، تو تم بیوی ہو، لیکن اب میں تم کو ایک طریقے سے اپنے ماں کے درجے میں رکھتا ہوں، میں نہیں جاتا. غصے میں ناراض ہو گئے. اب بیوی کے لیے یہ جملہ بہت سخت ہے. جیسے بیویاں کئی بار کہتی ہیں ہم کو زندگی سے نکال دو، طلاق دے دو، باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن مرد ایک مرتبہ اگر کہہ دے تو بڑا بھاری ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، میں نے یہ کہا ہے ان سے، اب میں بھی تمہارے قریب نہیں آتی، میں نہیں آؤں گی جب تک اس مسئلے کا جواب نبی سے نہ پوچھ لوں. اب وہ بعد میں جب غصہ اترا تو بلا رہے ہیں، قریب بلا رہے ہیں، کہہ رہے میں نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. نبی کے پاس اس مسئلے کا جواب نہیں تھا اس موقع پر. نبی انتظار کرنے کہ اللہ تعالیٰ کچھ حکم نازل فرما دے. تو یہ ابھی بات ہی کر رہی ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کہا اور آپ جواب دیجئے. اتنے میں ہی جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آ گئے. کوئی زیادہ لمحہ وقت نہیں گزرا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے رب کی سماعت پر، سننے کی طاقت پر حیران ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کونے میں کہ خاتون نبی سے بحث کر رہی ہے، بات پوچھ رہی ہے کچھ، اور اتنے میں اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے. جبریل امین لے کے پہنچ بھی جاتے ہیں، عرش سے لے کے ساتواں آسمان سب کراس کر کے پہنچ جاتے ہیں. کہ رب العالمین کی سماعت پر میں حیران ہوں. تو وہ کیا حکم ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. البتہ تحقیق کی سن لیا اللہ نے اس خاتون کی بات کو جو تجھ سے، یعنی پیغمبر سے، اے نبی تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی. وتشتكي الى اللہ، اور اللہ سے شکایت بھی کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی خاتون کی اور پیغمبر کی دونوں کی باتیں سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. تو
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ یہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر بن خطاب کے زمانے میں کہیں جا رہی ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ خاتون نے کہا ادھر آئیے خلیفۃ المسلمین، بغل میں چلے گئے۔ اب کچھ بات کر رہی، بڑی دیر ہو گئی، سارے لاؤ لشکر انتظار کر رہے ہیں، اب آئے امیر المومنین، پھر چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی دیر تک بات کر رہی، جب بہت دیر ہو گئی تو اس کے بعد تب آئے تو لوگ کہنے لگے کہ خاتون کے لیے پورا قافلہ روک دیا اور اتنی دیر تک آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے جس کی بات اللہ سن رہا ہو تو عمر بن خطاب وہ بات کیوں نہ سنے؟ جس خاتون کی بات اللہ سن رہا ہو اس کی بات عمر بن خطاب کیوں نہ سنے؟ تو وہی خاتون یعنی ایک فضیلت بھی بیان کی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی زہار کا مطلب اپنے بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہو، اس کو زہار بولتے ہیں عربی میں۔ تو جو لوگ زہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ منکر ناپسندیدہ بات ہے، جھوٹی بات ہے یہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت ہی بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کو ناپسندیدہ بات کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے، حق کے خلاف باطل بات قرار دیا کہ یہ باطل بات ہے، اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے، اور اس طرح کی ناپسندیدہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے ایک عورت کے دل پہ ٹھیس لگے، اس کو تکلیف ہو اور ایسا لگے کہ یہ شوہر اپنی زندگی سے ہی ہم کو نکال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بعد کفارے کے طور پر سخت قانون کو نازل کیا ہے، بہت سخت قانون ہے کہ اگر کوئی بیوی کو اس طرح کہہ دے، انشاءاللہ بقیہ درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کا علم لے کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔